میں نے کہا بیٹا ادھر آ، جا وضو کر لے، وضو کر کے آیا، میں نے اسے صافہ باندھا، ایک پتلا سا سرما لگا دیا، میں نے کہا یہ تیرے 11,000 کا میک اپ ایک طرف ہے، یہ وضو کا نور ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ قسم خدا کی 11,000 کا میک اپ کر دیتے ہیں، لڑکی 25,000 کا میک اپ کرتی ہے نکاح کی تقریبات میں۔ کون سے اللہ کے ولی ہے جو 10 گھنٹہ وضو رہتا ہے؟ نکاح کر لیا، غسل نہا لیا، غسل نہیں کیا، وضو نہیں کیا، قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا قبول کہہ رہا ہے، لڑکی قبول کہہ رہی ہے، کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے برکتیں آئے گی؟ ارے جس سنت کو باوضو پاک ہو کر کے، ارے جس چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کوئی ایسا نہیں آیا کہ جو نکاح جیسی نعمت سے محروم ہے۔ کیا انہوں نے غسل نہیں کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے وضو نہیں کیا ہوگا؟ کیا میرے نبی نے غسل نہیں کیا؟ پھر کہتے ہیں نکاح کی رحمتیں نہیں آتی، برکتیں نہیں آتی۔ ارے بے وضو ہو کر کے قبول کرو گے، بے وضو ہو کر کے قبول کرو گے، رب کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ قبول کر کے، قبول کا جو مرحلہ ہے وہ سمجھا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ یہ قبول ہے کیا؟ یہ لفظ قبول میں نے کہا تھا نا کہ ایک اہم رکن ہے، کہا تھا توجہ ہے نا؟ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ قبول ہے کیا؟ جتنے لوگ بیٹھے گا تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے گا آج۔ خالی قبول کہہ دیا، مولانا صاحب نے کہا قبول ہے، کہا قبول ہے، قبول ہے۔ اب دوست بیٹھے رہتے، کہا زور سے بول قبول ہے۔ میں نے بھی اپنے دوستوں کو کہا بھائی زور سے بول قبول ہے، کہنا پڑتا ہے۔ اب کچھ تو بنا کہے امام صاحب ابھی جملہ مکمل نہیں کہتے، اس سے پہلے ہیں ماشاءاللہ قبول ہے۔ امام صاحب کہتے گئے ہم نے فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ 2,586 روپے مہر کے عوض ماں نان و نفقہ کے فلاں کی بیٹی کو آپ کی زوجیت میں دیا۔ اللہ ماشاءاللہ قبول ہے، ماشاءاللہ ہونے دے بھائی، ماشاءاللہ قبول ہے۔ امام کا جیسے رکھی ہے ابھی گود میں دے، ماشاءاللہ قبول۔ یہ لفظ قبول ہے کیا؟ یہ جو قبول تم کہتے ہو، آج اس قبول کو سمجھا کر کے یہاں سے اپنی بات ختم کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو قبول کہتے ہیں وہ ایسے ہی۔ اس قبول میں بھی بڑی تاریخ ہے۔ جب بندہ قبول کہتا ہے، تم نے کبھی توجہ دیا ایک لڑکی اگر مہاراشٹر کی ہو، ایک لڑکا اگر گجرات کا ہو، لفظ قبول میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لڑکا ادھر قبول کہتا ہے، وہ لڑکی ادھر قبول کہتی ہے۔ قسم خدا کی دونوں کے اندر محبتوں کا سیلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی اس شوہر کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، وہ لڑکا اس لڑکی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بن گئے ہیں۔ پہلے ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے، دور دور تک پہچانتے نہ تھے، اور آج یہ قبول 3 بار کیا کہہ دیا ہے کہ آج لڑکا اس کے لیے جان دینے تیار ہے، لڑکی جان دینے تیار ہے۔ ارے حد تو یہ ہو گئی کہ جس ماں نے 9 مہینے کوکھ میں رکھا، لڑکا اس ماں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ شادی کے بعد بات آئی ہے تو یہ بات بتا دوں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب لڑکا لڑکی نکاح کریں گے، اور نکاح کرنے کے بعد اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کر کے وہ لڑکا اپنی بیوی کی بات کو مانتے ہوئے ماں باپ کو چھوڑ کر کے انہیں ٹھکرا کر کے لڑکی کو لے کر کے علیحدہ ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کثرت سے۔ اور آج دیکھو ہمارے یہاں دیکھنے ملتا ہے، شادی ہوئی نہیں 2 مہینہ ہوا نہیں،
کیا ہوا؟ ماں باپ سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے. کیوں؟ ساس سسر پسند نہیں ہے، دیور پسند نہیں، نند پسند نہیں. تیرے گھر میں بہن ہے تجھے پسند ہے، تیرے گھر میں بھائی ہے تجھے پسند ہے، تیرے گھر میں ماں باپ ہے تجھے پسند ہے، اور یہ ماں باپ تجھے پسند نہیں. یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہو گیا ہے. تو یہ قبول ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہارے ماں باپ ہے تو یاد رکھنا، ایک پیغام دے کر کے جا رہا، اپنے ماں باپ کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے. ماں باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا. لڑکے نے کہا قبول، لڑکی نے کہا قبول، محبتیں پیدا ہو گئی. یہ ہمارے قبول کا کمال نہیں ہے. اب آؤ آپ کو بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں، تھوڑا دیر میرا ساتھ دینا انشاءاللہ گفتگو سمجھ میں آ جائے گی. نکاح کا پورا مرحلہ ہے، پوری تھیوری جو ہے وہ لفظ قبول پر ہوتی ہے، قبول پر اٹکا ہوا ہوتا ہے. ہر کوئی انتظار کرتا ہے قبول کہے گا یا نہیں کہے گا، انتظار میں ہوتا ہے. اگر قبول کہہ دیا تو پڑاکے پھوڑے جاتے ہیں، چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں، ہر خوشیاں منائی جاتی ہے. اگر لڑکے نے قبول نہیں کہا، اگر 50 لاکھ کا بھی منڈپ ہو، اگر 5 کروڑ روپے کا بھی کھانا ہو تو وہ بیکار ہو جائے گا اگر قبول نہ کرے تو یہ قبول ہے کیا؟ تو آؤ ذرا پیچھے چلے. حضرت آدم نے جب نکاح کیا تھا مائی حوا سے، تو اس وقت جو حضرت آدم نے حضرت حوا کے لیے قبول کہا تھا، یہ تمہارے قبول میں اسے قبول کی برکتیں شامل ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت آدم نے جو نکاح کیا حضرت حوا سے، جو قبول کیا، یہ تمہارے قبول میں اس قبول کی برکتیں ہیں. حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ سے جو نکاح کیا، لفظ قبول کہا، دونوں طرف سے قبول کیا گیا. یہ اس قبول کی برکتیں ہیں جو اللہ نے تمہارے قبول میں ڈال دی گئے، تمہارے نکاح میں ڈال دی گئے. حضرت یوسف نے حضرت زلیخا سے نکاح کیا، جو قبول کہا، یہ اس قبول کی برکتیں ہیں. حضرت سلیمان نے حضرت بلقیس سے نکاح کیا، یہ اس قبول کی برکتیں ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی بیوہ سے، جس کا 2 مرتبہ نکاح ٹوٹ طلاق، جس کا 2 مرتبہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، جو 2 مرتبہ کی بیوہ ہو، جب ایسی بیوہ سے میرے آقا نے نکاح کیا، جب قبول کہا، تو اس قبول کی برکتیں تمہارے قبول میں شامل ہے. تو میرے دوستو، یہ تمہارے قبول کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انبیاء کے، نیک بندوں کے قبول کا کمال ہے، جو ان کی دعائیں تم پر امٹ کر کے برستی ہیں. اللہ قبول کہتا ہے، یہ قبول کا مرحلہ، یہ ان کے قبول کا کمال ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہماری آج رکھ لیتا ہے. ورنہ میرے دوستو آج یہ سننے ملتا ہے. اور سب سے دکھ بھری ایک بات یہ ہے حضرت، سب سے دکھ بھری بات ہماری قوم کے لیے یہ ہے، میں نے جہاں سے گفتگو کو آغاز کیا تھا وہیں پر ختم کر کے، وہیں پر چھوڑ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ایک نوجوان شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد جب وہ لڑکی کی بدائی ہوتی ہے، ایک تو سب سے پہلے کہ آج کے زمانے میں دہیج کا اتنا بڑا مارا مار، جو جملہ اس کے اوپر کہنا ضروری ہے، شکل ہے نہیں، ڈگری ہے، ہاں کتنا لوگ ہیں، ایک شفٹ گاڑی شادی کے لیے، ایک بنگلہ، نہیں تو کم سے کم ایک فلیٹ، پھر اس کے بعد کم سے کم 1.5 لاکھ روپیہ کیش. نکاح کی محفل میں نکاح جیسی برکت چیز کو آج بیچا جا رہا ہے.
جہیز کے نام پر بیچا جا رہا ہے. ایک لڑکی جہیز لے کر کے آتی ہے. سب سے بڑی دکھ بھری بات جو میرے دل کی بات ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, شاید آپ سن لو اس بات کو. لڑکی دہیج لے کر کے آئی, سسر نے اپنا کمرہ خالی کر دیا. جلدی جلدی کمرہ خالی کرو, بیڈ رکھنا ہے. سسر کے کمرے میں بیڈ ڈال دیا, جگہ نہیں ہے, اب دہیج کہاں رکھیں گے؟ دیور کے کمرے میں صوفہ ڈال دیا, فریج یہاں رکھ دیا, اے سی لے کر کے آیا, ایک لسٹ لے کر کے بیٹھے گئے. فریج آیا, ہاں آ گیا. ٹی وی آیا, ہاں آ گیا. واشنگ مشین آیا, ہاں آ گیا. اچھا کبٹ آیا, ہاں آ گیا. ساری چیزیں چیک کی جاتی ہے, چمچ تک گنے جاتے ہیں. جتنا کہا تھا اتنا آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا حال ہے. پر قسم خدا کی, سسر گئے, ساس گئے, دیور گئے, رشتہ دار گئے, دہیج رکھنے کے لیے پورا گھر خالی کر دیا گیا. اور آخر میں جب قرآن مجید کو لایا جاتا, سب سے آخر میں قرآن کو گھر میں داخل کیا جاتا ہے, اور وہ بھی گھر کا سب سے نچلا انسان جسے کوئی گنتا نہیں ہے, اس کے پاس قرآن کو سونپ دیا جاتا ہے. لے تو پکڑ کے کھڑا رہے, کوئی کام نہیں گئی. فریج دیکھ لیا, گنتی چالو ہے, ساری چیزیں رکھ لی گئی, الماری سجا دی گئی, فریج رکھ لی, اے سی لگا لیا, صوفے سجا لیے, بیڈ تیار ہو گیا, ہر چیز گئے. پر آخر میں وہ قرآن لے کر کے گھوم رہا, کہاں رکھا, کہاں رکھا, کہاں رکھا. تب جا کر کے کوئی شخص گھر میں کہتا ہے, ارے جا کر کے اسے مسجد میں رکھ دو, ویسے بھی پڑھنے والا کون ہے. اللہ, قسم خدا کی حقیقت بتاؤ. آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے, کسی مدرسے کے بچے کو دے دو, جا کر کے مسجد کے طاق میں رکھ دو. ارے پہلے سے قرآن پڑھا ہوا ہے, بہت ہے, کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. یہ قرآن لوگ ہے, قسم خدا کی. جب میرے آقا نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا, زمانے کا دہیج دیکھنے والوں کو سن لو, جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کا نکاح ہو رہا ہے, ایک تاریخ کی بات بتا کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. حضور کی شہزادی کا نکاح ہے, مولا کائنات سے نکاح ہونے جا رہا ہے. کس کا نکاح ہے؟ ارے بولو کس کا؟ ہمارے نبی کی شہزادی کا, سبحان اللہ, جو جنت کی ملکہ. اس کی شان یہ ہے کہ جب حشر میں اسے بلایا جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے توجہ سے گفتگو سننا, تھوڑی دیر کے لیے, کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں. جب اسے بلایا جائے گا سیدہ کائنات کو, تو انبیاء سے لے کر اولین آخرین سب ہاتھ باندھ کر کے اپنی گردنیں جھکا دیں گے. لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا ہے, کون آ رہا ہے, تو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو. تو فرشتے اعلان کریں گے, اے لوگوں اپنی نظریں نیچی کرو, مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری جا رہی ہے, جسے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا, رب کو گوارا نہیں ہے کہ میدان محشر میں اس پر کسی کی نظر پڑ جائے. انبیاء کی نظریں نیچی ہو جائے گی. کیوں؟ سیدہ کائنات کی سواری جا رہی ہے, اس شہزادی کا نکاح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن اور حضرت اسماء بنت امیس دو لوگوں کو بلایا. توجہ سے سننا, دو لوگوں کو, حضرت ام ایمن اور حضرت اسماء بنت امیس, دو کو بلایا. کہا جاؤ علی کا گھر دیکھ کر کے آؤ, تیار ہے کہ نہیں. وہ دونوں گئے, گھر دیکھ کر کے آئے. دیکھ کے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, گھر کی بات تو چھوڑو, آپ گھر تیار پوچھ رہے ہو, گھر کی فرش میں مٹی بھی برابر نہیں. اللہ, کوئی انتظام نہیں ہے. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
دونوں خاتون سے کہا، اسماء بنت امیس اور ام ایمن سے کہا یہ جو لال مٹی ہے اسے گوندو، پانی ڈال کر کے مٹی کا گارا تیار کیا گیا، کہا جاؤ میری بچی کے گھر پہ بچھا دو۔ مٹی کا گھر تیار، فرش جو ہے وہ تیار کر دی گئی مٹی کی۔ اب اس کے بعد یہ جو لوگ جہیز کا ڈیمانڈ کرتے گئے، جو لوگ جہیز کی باتیں کرتے گئے، اور آج کل کی بچیاں جو جہیز کے بارے میں خود اپنے ماں باپ سے سوال کرتی ہے کہ میری فلاں سہیلی کو یہ ملا دے، میری فلاں سہیلی کو یہ ملا دے، میری فلاں سہیلی کو یہ ملا دے۔ قسم خدا کی کتنی بچیاں چدروں میں منہ ڈال کے رات بھر روتی رہتی ہے کہ امیر بچیوں کے جہیز کو دیکھ کر کے روتی ہے، کہ ان کے باپ کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو میں ایسی غریب بچیوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک کہانی، ایک داستان اور بتا دو جس کو تاریخ نے سنہرے لفظوں میں لکھا ہے، جو مالک کونین ہے، جو رب کا محبوب ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ اللہ کے رسول نے کمرہ تیار کروا دیا، آج دو کھیلا دو کھوٹا بھی ٹھوک دینا کپڑے کو ٹانگنے کے لیے، ساری چیزیں ہو گئی۔ اب بیٹے کی رخصتی ہو رہی ہے، بیٹے کی رخصتی کا وقت آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں سے دو گدا تیار کروایا۔ دو گدا تیار کرنے کے بعد کہا جاؤ میری شہزادی کے گھر میں رکھ دو۔ دو کھجور کے ہلکے ہلکے گدے تیار کیے گئے، حضور کی شہزادی کے گھر میں رکھا گیا، اور اس کے بعد میرے آقا نے جہیز میں اپنی شہزادی کو ایک پانی پینے کا مشکیزہ دیا، اور اس کے بعد دو ہنڈے دیے، اور اس کے بعد قرآن مجید دیا۔ آج پانی کا ایک مشکیزہ، اس کے بعد پانی کے دو ہنڈے دیے، اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم نے 17 پیوند والی چادر، کتنی 17 جگہوں سے پھٹی ہوئی چادر۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 17 جگہ سے چادر میں پیوند لگے تھے، 16 پیوند کپڑے کے تھے اور ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ 17 پیوند والی چادر میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی شہزادی کے سر پہ ڈالا، ڈال کے ہاتھ رکھا، قرآن مجید ہاتھ میں رکھا۔ میرے آقا نے کہا بیٹی یہ خدا کی پاک کتاب تجھے دے رہا ہوں، ساری کائنات کی دولت تجھے دے رہا ہوں، یہ تیرا باپ تجھے کچھ نہ دے سکا، پر یاد رکھنا آج یہ پیوند والی چادر تیرا بابا تجھے اڑا رہا ہے، کل یاد رکھنا زمانہ دیکھے گا جنت کی ملکہ کا تاج تیرا بابا تجھے پہنائے گا۔ میرے نبی چاہتے تو قسم خدا کی جس کے شہزادوں کے جوڑے رب جنت سے بھیجے، جس کی بیٹی کا جوڑا رب جنت سے بھیجے، تو کیا اس کے نکاح میں جوڑے نہیں آ سکتے تھے؟ آ سکتے تھے، پر آج کے امیر لوگوں کو بھی درس دینا تھا، غریب لوگوں کے دل کی تسکین کا سامان بھی بننا تھا کہ اگر دولت ہے تو غریبوں کی شادی میں خرچ کرو، اور اگر دولت نہیں ہے تو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس سادے انداز میں اپنی بیٹی کو بدا کر قرآن دے دو، جس میں اللہ فرماتا ہے وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ نے ہر چیز کا علم اور ہر چیز قرآن میں رکھی ہے۔ بس گزارش کروں گا قرآن کو پڑھا، صرف میت کے لیے نہیں ہے، دنیا کی ساری چیزیں، یہ میری ماں بہنیں اور یہ گھر کے جو لوگ بیٹھے گئے یہ سب سارے لوگ سن لیں، ساری چیزیں باپ دیتا ہے۔ صوفہ کس نے دیا؟ بولو، ارے بولو، آخری گفتگو کس نے دیا؟ باپ نے۔ پلنگ چچا نے دیا، فریج ماما نے دیا، سارے رشتہ دار مل کر کے ساری چیزیں دے دیتے ہیں، بدا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا تمہارے نکاح میں
सारी चीजें दुनिया वालों की होती है, पर एक चीज ऐसी होती है जो आमिना के लाल की तरफ से तोहफा होता है। उस निकाह में जो कुरान आखिर में बेटी के हाथ में रोते हुए एक बाप अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए, बाप अपनी बेटी के आंसू पोंछता है, बेटी अपनी बाप के आंसू पोंछती है। और आखिर में जो कुरान एक बाप अपनी बेटी के पहलू में रखता है, जुस्तान में लपेट करके, याद रखना जिसे तुम दुनिया को नहीं दिखाते, मस्जिदों में मदरसों में जा करके रख देते हो, वही एक तोहफा ऐसा होता है जो अल्लाह और उसके महबूब की तरफ से होता है। जिसे तुम उठा करके मस्जिदों में, कब्रिस्तान में और मदरसों में रख देते हो। अल्लाह ताला हमें दिए हुए कुरान को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, निकाह की तकरीबात में सुन्नतों को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए, ना कि खुराफात को आम करने। अगर गुनाह हो गए तौबा करें, तौबा करें, अपनी वक्त तौबा करें, वरना ज़माना बड़ा ख़राब है। हालात आप देख रहे हैं, बड़ा ख़राब है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे, इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और एक बात अर्ज़ कर दूं, हमारे रफ़ीक भाई ने बुलाया है, मैं यहाँ पर आया हूँ। आखिर में मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनकी मोहब्बत है कि मैं आ गया, वो ज़ेरे इलाज है, मैं नहीं आने वाला था, पर ये सुना नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, शायद अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले। मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा। यहाँ से जाओ, मौलाना अली मोहम्मद अशरफी साहब, उनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। काफ़ी अलील है, आज एक हफ्ते से उनका ट्रीटमेंट चल रहा, तकरीबन 550 से ज़्यादा शुगर है और फीवर बहुत ज़्यादा है। बता नहीं रहा हूँ, इसलिए अपना टुकड़ा पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह किसकी दुआ कबूल करे। जब आप मौलाना लोगों को दुआ के लिए कहते हो तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि आपसे कहें दुआ के लिए। आप भी मुसलमान हो, अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर ले। मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा। और मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस निकाह की बरकत के सदक़े में मौला मेरे वालिद साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब के घरों में से जो भी बीमार है मौला सबको शिफा अता फरमाए। और जिस घर में शादी खाना आबादी का प्रोग्राम है, अल्लाह तबारक व तआला इस शादी की महफिल को कामयाब बनाए। जिनका जोड़ा हो रहा है, अल्लाह ताला इनको नजर बद से महफूज रखे, हासिदीन के हसद से बचाए, जालिमों के जुल्म से बचाए, बदनजरों की बदनजरी से बचाए। और अल्लाह इनकी आने वाली औलाद को नेक और सालेह बनाए और मियाँ बीबी को, पूरे परिवार को एक साथ हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े हो जाए, सलातो सलाम।